ٹاپک آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ بڑا خاص ٹاپک ہے اور بہت کم اس پر بات ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری غلط تعلیمات بھی دی جا رہی ہیں، اور یہ ہے ہر مجدون کی جنگ۔ تو بڑے دھیان سے سننا ہے، کیونکہ یہ جنگ ہمیں آخری دھانے کی طرف لے جاتی ہے کہ ہم بالکل آخر کے آخر میں پہنچ چکے ہیں۔ ریڈی؟ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ہر مجدون کی جنگ۔ اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 6 آیت سے لے کر 9 آیت تک، اس حوالے کے ساتھ ہم آج اپنے اس عنوان کا آغاز کریں گے۔ اعمال کی کتاب پہلا باب 6 آیت سے لے کر 9 آیت تک۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ یسوع کے شاگردوں نے ایک ایسا سوال یسوع سے پوچھا جس کو آج بہت سارے خادمین و اہل ایمان سمجھ نہیں پاتے اور اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں۔ وہ یسوع کی دوسری آمد کے نشانوں کو اور باتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یسوع کی دوسری آمد پر اپنا دھیان یہ کہہ کر نہیں لگاتے کہ اس کے آنے اور زمین پر واپس خدا کا اس کو بھیجنے کا اختیار صرف خدا باپ کے پاس ہے، باپ ہی جانتا ہے۔ شاگردوں نے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اب اس کے جواب میں شاگردوں کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے۔ یسوع مسیح انہیں جھڑکتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہا کہ ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ ہمیں آخری وقت کی باتوں اور اس وقت کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو صرف خوشخبری دینے کی ضرورت ہے، روحیں بچانے کی ضرورت ہے۔ آخری وقت کی باتوں اور اس وقت کے بارے میں سر کھپانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کا اختیار تو باپ کے پاس ہے۔ وہ اس پر دھیان نہیں دیتے کہ آخر شاگردوں نے پوچھا کیا ہے اور یسوع نے ان کو جواب کیا دیا ہے۔ کیا یسوع حقیقت میں اس بات کو کہہ رہا تھا کہ میری دوسری آمد کے بارے میں تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے؟ شاگردوں نے آخر یسوع سے پوچھا کیا تھا؟ یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ شاگردوں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیا خداوند تو اسی وقت مسیحیوں کو بادشاہی عطا کرے گا۔ یہ سوال انہوں نے مالک دو جہان، خالق کائنات سے نہیں پوچھا تھا، انہوں نے اسرائیل کے بارے میں پوچھا تھا۔ کیوں پوچھا تھا؟ کیونکہ 1900 سالوں سے اسرائیل کے پاس بادشاہی نہیں تھی۔ نبوکدنضر نے اسرائیل پر جب حملہ کیا
اور انہیں غلام بنا کر لے گیا، اس طرح یہودیوں کا تخت زمین پر سے ختم ہو گیا تھا، ان کی بادشاہت ختم ہو گئی تھی۔ اور جب بابل کی غلامی میں لوٹے تو اس وقت مادی فارس کا راج زمین پر رائج ہو گیا تھا، یہ مادی فارس جو موجودہ ایران ہے۔ پھر اس کے بعد اسکندر اعظم کا راج جو تھا قائم ہو گیا، اور اس وقت بھی یہودیوں کا راج نہیں پایا جاتا تھا، ان کا تخت اور تاج ان سے چھن گیا تھا۔ اور جب رومی حکومت آئی تو اس وقت بھی یروشلم کی پاک سرزمین پر رومیوں کا راج تھا، اور یہ بھی وہی وقت تھا جب ان کے پاس نہ تخت تھا نہ تاج تھا۔ اس عرصہ میں یعنی 1900 سالوں تک یہودی راج ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا، تو اس لیے یہودی عرصہ دراز سے اسرائیل کی بادشاہت کا انتظار کر رہے تھے، یہ منتظر تھے کب ہمارا تخت اور ہمارا تاج ہمیں واپس ملے گا، اور یہ انتظار میں تھے کہ مسیح آئے گا اور وہ اسرائیل پر راج کرے گا، اور جب مسیح اسرائیل پر راج کرے گا تو پھر ہمارا بھی تخت بحال ہو جائے گا۔ یہی ان کا ایمان تھا یہودیوں کا، یہی ان کی روایت ہے یہودیوں میں، اور یہی ان کی جو تعلیمات جو یہ اپنے ربیوں سے حاصل کرتے آ رہے ہیں کہ یہودیوں کو ان کا اختیار واپس سونپ دیا جائے گا، پھر سے بادشاہت ان کو مل جائے گی، اور وہی بات جو شاگردوں نے ربیوں سے اپنے استادوں سے سیکھی تھی اب وہی وہ یسوع سے کہتے ہیں۔ اب وہ یسوع سے کیا پوچھ رہے تھے؟ اے ربی، اب تو مردوں میں سے زندہ ہو چکا ہے، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ تو مر بھی گیا تھا اور تیسرے دن زندہ بھی ہو گیا ہے، اب بتا تو ہمیں کب اسرائیل کو جو ہے وہ بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ تو یہاں پر یسوع کی بادشاہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ یسوع نے کہا ان باتوں کو جاننا یہودیوں کا اور ان کا کام نہیں ہے، اس کا اختیار صرف باپ کے پاس ہے، کب وہ اسرائیل کو یروشلم جو ہے بادشاہت اس کی واپس دے گا۔ تو یسوع نے یہ پیغام یہودیوں کو دے دیا کہ اب بھی وقت نہیں ہے۔ یسوع نے آسمان پر جانے کے 40 سالوں بعد جب وہ آسمان پر صعود فرما گیا، اس کے 40 سالوں بعد خدا نے تقریباً 19 سالوں تک یہودیوں کو غلامی میں رکھا، 19 سال تک یہ مختلف حکومتوں کی غلامی میں رہے، وہ سارے کے سارے تتر بتر ہو گئے تھے، پراگندہ ہو گئے تھے۔ ان سالوں میں ایک بھی یہودی نہ تو اسرائیل میں تھا اور نہ ہی یروشلم میں پایا جاتا تھا، اس لیے یسوع نے کہا تھا ان سالوں یا وقتوں کو جاننا تمہارا کام نہیں۔ اسرائیلیوں کو بادشاہی کیسے مل سکتی ہے؟ ابھی تو انہیں لمبے عرصے تک غلامی میں جانا ہے۔ تو بہت سارے خادمین جب ہوشیاری سے کام لیتے ہیں تو وہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں۔ تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا ہے؟ جب عید پینتیکوس والے دن پاک روح نازل ہوا تو اس دن پاک روح نے پطرس رسول کو کیا تعلیم دی کہ کب یہودیوں کو حکومت ان کے ہاتھ میں سونپ دی جائے گی۔ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 19ویں آیت میں۔ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ تو جس دن تم توبہ کرو گے اور خدا کی طرف اپنا دھیان کرو گے تو تمہارے گناہ مٹائے جائیں گے، اور یہ دن تمہارے لیے شادمانی کا، خوشحالی کا، تازگی کا دن ہوگا۔ یہ وقت ہوگا جب اسرائیل میں حیات نو یعنی بیداری آ جائے گی۔ اگر آپ اسی باب کی 21ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر ایک نشان دیا گیا ہے جس کا ذکر یسوع نے اپنے شاگردوں سے نہیں کیا تھا، لیکن پاک روح نے پطرس کو ایک نشان دیا جس سے یہودیوں اور مسیحیوں کو بتا دیا گیا کہ آخر وہ وقت کب آئے گا
जब इसराइल को बादशाहत मिल जाएगी तो मसीह यस्सु भी आ जाएगा। ये रूह कुद्दस ने पतरस को बताया, और ज़रूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक कि वो सब चीज़ें बहाल ना की जाएं जिनका जिक्र खुदा ने पाक नबियों की ज़बानी किया, जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि इस आयत में ज़रूर है कि वो आसमान में, यीशु मसीह आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक सब चीज़ें बहाल ना हो जाएं जिनका जिक्र खुदा के पाक नबियों की ज़ुबानी किया गया है। जब तक यीशु मसीह सब बातों को कायम नहीं कर लेता, यानी रेस्टोरेशन का वक्त एक दिन आ जाएगा, एक दिन रेस्टोरेशन हो जाएगी और उस वक्त इसराइल भी बहाल हो जाएंगे और मसीह भी आ जाएगा। जब इसराइली बहाल होंगे तो मसीह भी आ जाएगा। तो पतरस रसूल ने बड़ी खूबसूरती से ये बात कह दी कि जब इसराइल इख्तियार में आ जाएगा, जब इसकी बादशाहत कायम हो जाएगी, तो इस वक्त यीशु मसीह भी वापस ज़मीन पर आ जाएगा, यानी उसकी आमद-ए-सानी भी हो जाएगी। तो 1900 सालों से इसराइल के हाथों में बादशाही नहीं थी, 1900 सालों से तख्त और ताज इनके पास नहीं था, इसलिए यीशु भी वापस नहीं आया था। इसलिए यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा था, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा तुम्हारा काम नहीं है। देखें, इसराइल रिस्टोर होगा तो वो बनेगा ही, वो दोबारा तामीर होगा ही और इसको इख्तियार मिलकर ही रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात को आप ज़हन नशीन कर लें, और वो बात यह है कि मुकाशवा का मुसन्निफ हमारा ध्यान किस तरफ करवा रहा है, इसको ज़हन में रखें। मुकाशवा की किताब 16वां बाब उसकी 12 से 16 आयत में है, लिखा है, और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फरात पर उल्टा और उसका पानी सूख गया, और ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। ये शयातीन के निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादरे मुतलिक खुदा के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। देखो, मैं चोर की तरह आता हूँ, मुबारक है वो जो जागता और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है, ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहंगी ना देखे। और उन्होंने उसको उस जगह जमा किया जिसका नाम इब्रानी में मजदून है। तो ये सब को मजदून के इलाका में, वादी मजदून में जमा किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब इसराइल का रेस्टोरेशन होगा तब भी यीशु मसीह आएगा। और मुकाशवा में बताया गया है कि जब हम बिल्कुल आखिर के आखिर में जाएंगे तो यीशु मसीह एक जंग लड़ने के लिए आ जाएगा, और एक बड़ी लड़ाई सब लड़ाइयों की जिसे माँ कहा जाता है, ये मजदून की वादी में लड़ी जाएगी। देखिए, मजदून की जंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है और लिखा है, और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फरात पर उल्टा, उसका पानी सूख गया ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए एक राह तैयार की जाएगी। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर मजदून की जंग की तैयारियाँ ना सिर्फ इंसान ने कर ली हैं, बल्कि इसकी तैयारियां खुदा ने भी कर ली हैं। खुदा ने भी सारी तैयारियां मुकम्मल कर रही है। और यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी हो रही है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि तैयारियां हो चुकी हैं।
इसराइल का रेस्टोरेशन हो चुका है। और ये तो 1947 में वजूद में आ गया था। इसराइल दुनिया के नक्शे पर 1947 में एक मुल्क बन के उभर कर सामने आ गया था। और दूसरी तरफ यीशु मसीह हर मजदून में जंग करने के लिए आ रहा है। इसकी भी पूरी तैयारियां हो गई हैं। तो यहाँ लिखा है कि दरिया फरात का पानी सुखा दिया जाएगा ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार की जाए। एक बादशाह की बात नहीं हो रही है, बादशाहों की बात हो रही है। बहुत सारे बादशाह जो हैं वो मिलकर आएंगे और इनके लिए एक राह तैयार की जाएगी, एक शाहराह बनाई जाएगी। और वो शाहराह कैसे बनेगी कि वहाँ पर दरिया फरात को सुखा दिया जाएगा, उसका पानी खुश्क हो जाएगा। तो दरिया फरात तुर्की से निकलता है और इराक से होता, सीरिया से गुजरता हुआ ईरान की घाटी में ये गिरता है। ये दरिया फरात का जो है, इसकी रवानगी को मैंने बयान किया है, कहाँ कहाँ से निकलता और कहाँ पर ये गिरता है। तो दरिया फरात को सुखाने का काम तुर्की की सरकार के सुपुर्द किया जा चुका है। इसने दुनिया के सबसे बड़े डैमों में से एक बड़ा डैम जो है दरिया फरात पर बनाया है। एक बार जब इसके दरवाजे बंद होते हैं तो पूरे का पूरा दरिया फरात सिर्फ 5 मिनट में सूख जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि लिखा है कि इसको सुखा दिया जाएगा ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। यानी वो ममालिक जो यरूशलेम के मशरिक में है, इनके लिए एक हाईवे तैयार की जाएगी। जो अफवाज आलम, दुनिया की फौजें यीशु मसीह से लड़ने आएंगी, वो एक नेशनल हाईवे से चल कर आएंगी। और ये इंटरनेशनल हाईवे चीन ने बना ली है। इस शाहराह को कराकरम हाईवे के नाम से दुनिया जानती है। इसको दुनिया का 8वां अजूबा भी माना जाता है। ये पहाड़ों को काट कर, सरुंगे बनाकर, फ्लाईओवर्स बनाकर ये शाहराह बनाई गई है। और इस कदर जबरदस्त रास्ता जिसको बाइबल में बताया गया है, जिससे चलकर अफवाज आलम ने हर मजदून की वादी में आना है, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, ईरान आता है। लिखा है मशरिक के बादशाह हर मजदून में जमा होंगे। अतातुर्क डैम, ये अतातुर्क डैम जो है इतना बड़ा डैम है कि जब इसके दरवाजे बंद होंगे तो फौरन दरिया फरात का सारा पानी सूख जाएगा। ये तुर्की ने डैम बना लिया है। और इसी रास्ते से मशरिक के बादशाह जो है ये गुजर कर मकाम ख़ास पर पहुंच जाएंगे, जहां पर वो मसीह यस्सु के साथ जंग करेंगे। और ये मकाम ख़ास हर मजदून की वादी है, जहां पर वो यस्सु मसीह से जंग लड़ेंगे। तो अगर आज आप इस जगह को देखें, यहाँ पर कोई आबादी नहीं है। हर मजदून की जगह पर ये बिल्कुल चटियल मैदान है। इसराइल में मैदान ये वाहिद एक मैदान है, बाकी सारा इसराइल का इलाका जो है ये पहाड़ी इलाका है। तो मजदून में ना तो कोई घर है ना कोई कारखाना है ना। ये बड़ी हैरत की बात कि चटियल मैदान हो, सफ़ेदा ज़मीन हो और वहाँ कोई रिहाइश के लिए घर ना हो, कोई कारखाना ना हो। ये सिर्फ खुदा ने ये जगह तैयार ही इसलिए की है ताकि यहाँ पर एक बड़ी घमसान की जंग हो। ये वाहिद मैदानी इलाका है, इसके बावजूद यहाँ पर ना रिहाइश गाह है कोई, ना कोई कारखाना है। ये चटियल मैदान है और यहाँ पर सिर्फ खेत ही खेत है, क्योंकि यही खेत मैदान जंग में बदल जाएंगे। और जंग के लिए ये इंसान ने जो ये तैयारी की है वो तो कर ली है। इंसान की तैयारी को हम देखते हैं कि बड़े बड़े वेपन्स, हथियार और बड़ी बड़ी फौजें जो है बन गई हैं।
اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے کیا تیاری ہوئی ہے، خدا نے اس جنگ کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ خدا کے اینڈ کی طرف آ کر یہاں سے ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب 19 باب 17 سے 18 آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک فرشتہ کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا، اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، آسمان کے سب اڑنے والے پرندوں سے کہا، آؤ خدا کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ، تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت، فوجی سرداروں کا گوشت، زور آوروں کا گوشت، اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت، اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ، خواہ آزاد ہوں، خواہ غلام، خواہ چھوٹے ہوں، خواہ بڑے ہوں۔ ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور پرندوں کو جو ہے دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ خدا کی طرف سے یہ تیاری ہے اس جنگ کے لیے، خاص طور پر گوشت خور بڑے بڑے پرندوں کی دعوت کی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مردار کون کھاتا ہے؟ کون سا پرندہ؟ ہاں جی، گدھ، جسے گرجے بھی کہتے ہیں، گدھ۔ یہ بڑے بڑے پرندوں کو دعوت دی جائے گی، ایک ضیافت کا سا سما ہوگا، اور آپ کو جان کر حیرانگی ہو جائے گی کہ 1967 سے 1967 سے اسرائیل میں لاکھوں کی صورت میں ان پرندوں نے جمع ہونا شروع کر دیا ہے۔ یہ گدھیں، گرجیں جو ہے وہاں جمع ہو رہی ہیں، اور اس مقام خاص میں ان پرندوں نے اپنی باقاعدہ کالونیاں بنا لی ہیں۔ اسرائیل کا محکمہ جو ان پرندوں پر نظر جمائے ہوئے ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پرندے اس قدر بڑے ہیں کہ جب یہ پرندے اپنے پر پھیلاتے ہیں تو یہ 9 فٹ تک پھیل جاتے ہیں۔ اتنے بڑے پرندے جو ہے یہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے، اور یہ نہ صرف اسرائیل میں بلکہ سیریا کا وہ دکنی علاقہ جو اسرائیل کی طرف آتا ہے، وہاں پر بھی لاکھوں کے حساب سے پرندے جمع ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کے محکمے کی رپورٹ کے مطابق یہ پرندے تو یہاں پر ہی رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہر سال 5 لاکھ، کتنے؟ 5 لاکھ پرندے ہجرت کر کے یہاں آتے ہیں، اور ان کی ہجرت سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، سال میں 2 مرتبہ یہ یہاں پر آتے ہیں۔ تو یہی وہ وقت ہے جس کا ذکر یوحنا رسول نے کیا کہ ہوا کے پرندے ان افواج کا گوشت کھائیں گے۔ یوحنا رسول مکاشفہ کی کتاب میں بار بار ہمارا دھیان آسمان کی طرف لگاتا ہے، وہ آسمان کی باتیں کرتا ہے۔ آسمان میں ایک شبیہ ہے، اگر آپ کبھی اس شبیہ کو دیکھیں تو وہ شبیہ کیسی ہے؟ اس شبیہ کو عربی میں کہتے ہیں التنین، التنین عربی میں کہتے ہیں، انگریزی میں سے ڈرکو کہتے ہیں۔ یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اژدہا کے ہیں، یعنی اژدہا آپ کو آسمان پر آپ کی کہکشاں میں دکھائی دے گا۔ اور یہ جو ڈرکو ہے، یہ کس کے خاندان سے ہے؟ یہ دب اکبر کے خاندان سے ہے۔ یہ ایک اژدہا کی شکل ہے جس پر بہت سارے ستارے ہیں، اور اس اژدہا کی جب دم کو آپ دیکھتے ہیں تو اس دم میں ایک پیالہ ہے، ایک کٹورا بنا ہوا ہے۔ تو اس پیالے کے بارے میں بائبل کے اسکالرز کہتے ہیں کہ جن 7 قہر کے پیالوں کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں کیا گیا ہے، یہ پیالہ جو اژدہا کی دم پر ہے یہ اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو مکاشفہ کی یہ پیشن گوئی آسمان پر ستاروں کے ذریعے بھی لکھی گئی ہے۔ ہماری بائبل میں نہیں لکھا گیا بلکہ خدا نے آسمان پر بھی لکھ دیا ہے کہ یہ اژدہا یہ شکست کھائے گا، اور کیسے کھائے گا یہاں پر میں آپ کو اس کی پوری تصویر کھینچ کر دکھاؤں گا۔ تو جب آپ نیٹ پر اس کی تصویر کو دیکھیں آج گھر جا کر، تو ایک گوشت خور کوا اژدہائے کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھاتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔
وہ بات جو مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا عارف کہتا ہے کہ ہوا کے پرندوں کو دعوت دی گئی، اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ایک کوا اس اژدہا کی کمر پر بیٹھا اس کا ماس نوچ نوچ کر کھا رہا ہے۔ مکاشفہ کی یہ پیشن گوئی آسمان پر ستاروں کے ذریعے لکھی گئی ہے۔ جب نیٹ پر اس کی تصویر کو آپ دیکھیں گے تو آپ ایک گوشت خور کوے کو اژدہا کا ماس نوچ نوچ کر کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جیسا مکاشفہ میں لکھا کہ پرندوں کو دعوت پر بلایا جا رہا ہے کہ وہ آئیں اور گوشت کھائیں، اس طرح یہاں بھی آپ آسمان میں ایک کوے کو اژدہا کا ماس نوچ نوچ کر کھاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو خدا نے آسمان پر اس کے ذریعے بتایا ہے کہ جب ہم آخر کے آخر میں پہنچ جائیں گے تو کیا ہوگا۔ آسمان شہادت دیتا ہے، بائبل گواہی دیتی ہے، روح القدس چلا چلا کر کہتا ہے کہ ہم آخر کے آخر میں ہیں، ہمیں اب دھیان اس طرف لگانا ہے کہ جب اسرائیل کو بادشاہت سونپ دی جائے گی تو یہ نشان ہوگا کہ یسوع مسیح واپس آ جائے گا، اور جب یسوع واپس آ جائے گا تو ہر مجدون کی جنگ جو ہے یہ لڑی جائے گی۔ تو اسرائیل کا ملک تو 1947 میں دنیا کے نقشے پر بن گیا تھا۔ 1967 میں یروشلم پر اسرائیل کا اختیار ہو گیا تھا، پر یسوع مسیح ابھی تک واپس نہیں آیا۔ بائبل کی پیشن گوئیاں ہمیں آخری ایام کے بارے میں کیا بتاتی ہیں، ہم ان پیشن گوئیوں کے بارے میں اپنا دھیان آج لگائیں گے۔ میرے ساتھ نکالیں ہوشیہ کی کتاب پرانے عہد نامہ میں اس کا پہلا باب، اس کی 10 اور 11 آیت۔ ہوشیہ کی کتاب لکھا ہے، تو بھی اسرائیلی دریا کی ریت کی مانند بے شمار بے قیاس ہوں گے، جہاں ان سے کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ لوگ آج کہتے ہیں اسرائیل خدا کے لوگ نہیں ہیں، یہودی خدا کے لوگ نہیں ہیں، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے، اور بنی یہودا اور بنی اسرائیل باہم فراہم ہوں گے، جمع ہوں گے، اور اپنے لیے ایک سردار مقرر کریں گے اور اس ملک سے خروج کریں گے، کیونکہ یزریل کا دن عظیم ہوگا۔ یہ ہوشیہ کی کتاب میں یہ پیشن گوئی اسرائیل کے تعلق سے لکھی ہے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ یہودی واپس اپنے ملک کو آئیں گے اور اپنے لیے ایک سردار مقرر کریں گے، اور پھر لکھا ہے یہ ان کے لیے یزریل کا دن ہوگا۔ یہ یزریل کا دن کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس کو یوحنا رسول جو ہے ہر مجدون کا دن کہہ رہا ہے۔ یہ وہی یزریل کا دن ہے، اس کو ہر مجدون کی وادی کہا گیا ہے۔ یا لکھا ہے کہ اسرائیل واپس آ جائیں گے، تب یسوع آ جائے گا۔ جب یسوع آ جائے گا تو وادی ہر مجدون مشرق کے بادشاہوں کے خون سے سیراب ہو جائے گا، خون ہی خون وادی مجدون میں دکھائی دے گا، اور یہودیوں کا اپنے ملک میں واپس آ جانے کے بعد جو سب سے بڑا ایونٹ ہوگا، سب سے بڑا ایونٹ جو ہوگا وہ ہر مجدون کی جنگ ہوگا۔ یہ سب سے بڑا ایونٹ ہے۔ ہوشیہ نبی نے اس کو یزریل کا دن کہا ہے، اور یہی ہر مجدون کا دن ہوگا، اور بہت ہی یہ مشہور دن ہوگا۔ یہ اتنا مشہور دن ہوگا کہ آج ہالی ووڈ میں ہر مجدون کے نام سے فلم بنائی جا رہی ہے۔ جب امریکہ اور عراق کی جنگ چل رہی تھی تو اس وقت BBC نیوز کی بریکنگ نیوز کیا تھی؟ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا، ایک بریکنگ نیوز تھی، کیا یہ ہر مجدون کی جنگ کی شروعات ہے؟ جب امریکہ اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی، اور جب روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو نیوز چینلز پر اس بات پر چرچا ہو گئی کہ کیا یہ ہر مجدون کی جنگ کا پیش خیمہ ہے؟ یہ یزریل کا روز عظیم تو نہیں،
یہ سوچا، یہ شور، یہ چرچا چلنے لگی کہ یہ یزریل کا روز عظیم تو نہیں ہے کہ یہ جو جنگ شروع ہو گئی ہے، روس نے یوکرائن پر حملہ کر دیا، اور جب جب ہر مجدون کا ذکر ہوتا ہے تو مسیح حلقہ احباب میں اور دنیا میں ایک سنسنی جو ہے مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی اس جنگ سے ڈرتا ہے، کیونکہ مسیح یسوع اس جنگ کو نہ صرف لڑنے آ رہا ہے، نہ وہ صرف اس کو جیتنے ہی کے لیے نہیں آ رہا، نہ وہ لڑنے کے لیے صرف آ رہا ہے، نہ صرف اس کو جیتنے کے لیے، بلکہ وہ خدا کی بادشاہت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے واپس آ رہا ہے، تاکہ اس دنیا میں خدا کی بادشاہت کو قائم کرے۔ ہوشیہ نے کہا یہودی ایک سردار کو مقرر کر کے واپس ملک میں آ جائیں گے۔ تو اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم ڈیوڈ بین گورین تھا، جس کے سایہ کے نیچے اہل یہود نے 1900 سالوں کا طویل سفر کرنے کے بعد اپنی جانوں کی قربانیاں ڈیوڈ بین گورین کی شکل میں پوری ہوگی، اور 1967 میں 2000 سالوں کے بعد یروشلم اسرائیل کے اختیار میں آ گیا، یعنی پورے اسرائیل یروشلم پر اسرائیل کا اختیار ہو گیا۔ ہماری نسل اور ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ کب دیکھا تھا؟ جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے باقاعدہ طور پر اسرائیل کا یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ بنا دیا گیا۔ یہ بات 2017 میں ہوئی تھی، جب میں اور ہمارے بچے، آپ اور آپ کے بچے موجود تھے۔ ہماری نسل نے اس فیصلے کو دیکھا ہے۔ تو پہلی بار 1967 میں 2000 سالوں کے بعد یہودیوں کے قدم یروشلم پر پڑ گئے، اور یہاں پر اسرائیلی حکومت قائم ہوگی۔ جب اسرائیل واپس آ جائیں گے تو اس کے بعد ایک بڑا ایونٹ ہوگا۔ وہ بڑا ایونٹ کون سا ہوگا جی؟ ہر مجدون کی جنگ کا ایونٹ ہوگا۔ آج ہم ان لمحات میں زندگی بسر کر رہے ہیں جب اسرائیل الگ ملک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور یروشلم اس کے اختیار میں آ چکا ہے۔ ملک سے یہودی اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہودی اپنا آرام، اپنی آسائش، سہولیات، ہر چیز چھوڑ کر اپنے ملک میں واپس آ رہے ہیں۔ یہ اپنے ملک سے ان کی عقیدت و محبت ہے، اور یہ ہوشیہ کی پیشن گوئی ہے کہ وہ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یہی آخری دنوں کا دور جو ہے شروع ہو گیا۔ اس جنگ کے بارے میں سارا بارود جو ہے جمع ہو گیا ہے، بارود جمع کر لیا گیا ہے۔ بس اب ایک چنگاری کی ضرورت ہے کہ اسے بلاسٹ کیا جائے۔ تو بہت یہ جو کام جو ہے ہر مجدون کی جنگ کا جو ہے ہو چکا ہے، اور یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہاں پر بات ختم ہو جائے تو یہ بڑا ہلکا سا معلوم ہوگا۔ یہاں پر ہماری بات کی اختتام پذیر نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم یوئیل نبی کے بارے میں دیکھیں گے۔ یوئیل نبی نے بھی یہی بتایا ہے کہ جب اسرائیل واپس آ کر آباد ہو جائیں گے تو اس کا اگلا جو بڑا ایونٹ ہوگا وہ ہر مجدون کی جنگ ہوگا، اور اس کا جنگ کا اسٹیج کہاں بنے گا، کون سا پلیٹ فارم اس کا ہوگا۔ یوئیل کی کتاب میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، 3 باب پہلی 2 آیات۔ ان ایام میں اس وقت جب میں یہودا اور یروشلم کے اسیروں کو واپس لاؤں گا تو سب قوموں کو جمع کروں گا، ان کو یہوشفت کی وادی میں اتار لاؤں گا، اور وہاں ان پر اپنی قوم اور میراث اسرائیل کے لیے جن کو اوہیوں نے قوم کے درمیان پراگندہ کیا، میں ملک کو بانٹ لیا ہے، حجت ثابت کروں گا۔ یوئیل کے ذریعے خدا نے یہ بتایا، یا لکھا ہے کہ جب میں واپس آؤں گا، یعنی 1900 سالوں کے بعد یہ واپس آ جائیں گے، تو میں ان کے خلاف یہوشفت کی وادی میں مقدمہ لڑوں گا۔ اسٹیج یہوشفت کی وادی ہے، اور جنہوں نے میرے ملک کو بانٹ دیا ہے، بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، نبی یہ بیان کرتا ہے، میں ان کو دیس میں واپس بساؤں گا۔ اور یہ 1947 میں ہو گیا ہے کہ اسرائیل ایک ملک بن گیا ہے۔ یہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ملک مٹ جائے صفحہ ہستی سے اور وہ پھر بن جائے، یہ صرف اسرائیل ہی ہے۔ اب میں ملک کے لوگوں کو یہوشفت کی وادی میں لے جاؤں گا، زیتون کے پہاڑ اور موریا کے پہاڑ کے درمیان میں جو قدرون کی گھاٹی سے ہے،
اس کو یہوشفت کی وادی کہا جاتا ہے. یہ ہے یہوشفت کی وادی. کیوں اسے یہوشفت کی وادی کہتے ہیں؟ کیونکہ یہوشفت بادشاہ کا مقبرہ جو ہے کیدرون کی گھاٹی میں ہے. خدا کہتا ہے جب ایک بار میں یہودیوں کو واپس لے آؤں گا تو میرا اگلا قدم کیا ہوگا؟ میں دنیا کا انصاف کروں گا. پھر ساری دنیا کا خدا جو ہے انصاف کرے گا. یہاں پر اس بات کی طرف میں آپ کا دھیان کروانا چاہتا ہوں کہ خدا کہتا ہے میں ان کا انصاف کروں گا جنہوں نے میرے ملک کو بانٹا ہے، تقسیم کیا. خدا کے ملک کا کون بانٹ سکتا ہے؟ کون خدا کی پاک سرزمین کے ٹکڑے کر سکتا ہے؟ لیکن آج ہمارے اور ہمارے بچوں کے سامنے خدا کی پاک سرزمین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ملکوں نے اکٹھ کر لیا ہے. ممالک جمع ہو گئے ہیں، ممالک سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں. UNO جسے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے اندر اسرائیل کو ٹکڑوں میں بانٹنے کے لیے پوری پلاننگ ہو رہی ہے. اس کی پلاننگ یہ ہے ایک حصہ فلسطین کو اور ایک حصہ یہودیوں کو دے دیا جائے گا. اس طرح اس کو بانٹ دیا جائے گا. اسرائیل کا جو اوپر کا علاقہ ہے یہ سیریا کو دے دیا جائے گا، اور اسرائیل نے جن جگہوں پر قبضہ کیا ہے وہ اردن کو دے دیے جائیں گے. اس قرارداد پر دنیا کے ساری ممالک جو ہیں انہوں نے حامی بھر لی ہے. تو اس کا ذکر یوئیل نبی نے کئی سو سالوں پہلے کر دیا تھا کہ اسرائیل کا بٹوارا کر دیا جائے گا. جب یہودی واپس اپنے ملک میں آ جائیں گے تو اس وقت دنیا کے ملک اس کو تقسیم کر دیں گے. غیر اقوام اور تمام ممالک مل کر اس کو بانٹ دیں گے. اور خدا کہتا ہے میں تمام کو باندھ کر لائن میں باندھ کر کدرون کی گھاٹی میں لے آؤں گا، اور میں اپنے پہاڑ یعنی موریا پہاڑ سے سارے ممالک کا انصاف کروں گا. تو یوئیل کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 9ویں 10ویں آیت میں ہے قوموں کے درمیان اس بات کی منادی کرو، لڑائی کی تیاری کرو، بہادروں کو برانگیختہ کرو، جنگلی جوان حاضر ہوں، وہ چڑھائی کریں، اپنے ہل کو بھالوں کو پیٹ کر تلواریں بناؤ اور ہنسوؤں کو پیٹ کر بھالے، کمزور کہے کہ میں زور آور ہوں. تو قوموں کے درمیان یعنی ممالک کے درمیان منادی کرو. کس بات کی منادی کرو؟ لڑائی کی تیاری کرو. کس لڑائی کی تیاری کرو؟ کیوں جی؟ ہر مجدون کی لڑائی کی تیاری کرو. جب اسرائیل بن جائے گا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا تو اس وقت جنگ کی تیاری ہو جائے گی. تو یہ جنگ جو ہے ہر مجدون کی جنگ کی تیاری ہوگی. اب دیکھیں گے ہر ملک ہتھیاروں کی دوڑ میں جٹا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر ایک مضبوط بننا چاہتا ہے، ہر ایک یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، ہر ایک کو سپر پاور ہونا ہے. اپنے جوانوں اور فوجیوں کو وہ ابھار رہے ہیں. الگ الگ اور جدید قسم کی تربیت ان کو دی جا رہی ہے. اپنے حال کے بھالوں کو پیٹ کر تلواریں بناؤ اور ہنسوؤں کو پیٹ کر بھالے، کمزور کہے میں زور آور ہوں. یہاں پر نبی نے جو بات بولی ہے ذرائع کو ختم کر کے، کھیتی باڑی کو ختم کر کے جنگ کے ہتھیار بنائے گئے ہیں. اور یہی کچھ تو آج کے دور میں ہو رہا ہے. کھیت ختم ہوتے جا رہے ہیں، فیکٹریاں اور کارخانے بنتے جا رہے ہیں. کئی ممالک ایسے ہیں جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے لیکن ہتھیار بنانے اور خریدنے میں لگا ہوا ہے. کمزور کہے کہ میں زور آور ہوں. آج چھوٹے چھوٹے ملک بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. وہ بڑے ملکوں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. جب اسرائیل بن جائے گا اور اس کو تقسیم کر دیا جائے گا اس وقت ہر مجدون کی جنگ کی تیاری ہو جائے گی. تو ابدیہ کی کتاب میں اس کا ایک ہی باپ ہے، اس کی 17 سے 21 آیت میں لکھا ہے لیکن جو بچ نکلیں گے کوہ سیون پر رہیں گے،
وہ مقدس ہوگا اور یعقوب کا گھرانہ اپنی میراث پر قابض ہوگا۔ تب یعقوب کا گھرانہ آگ ہوگا، یوسف کا گھرانہ شعلہ، عیساؤ کا گھرانہ پھوس، اور وہ اس میں بھڑکیں گے اور اس کو کھا جائیں گے۔ عیساؤ کے گھرانے سے کوئی نہ بچے گا، کیونکہ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ اور جنوب کے رہنے والے کوہستان عیساؤ اور میدان کے باشندے فلسطین کے مالک ہوں گے، اور وہ افرایم اور سامریہ کے کھیتوں پر قابض ہوں گے، اور بنیامین جلاد کا وارث ہوگا۔ اور بنی اسرائیل کے لشکر کے سب اسیر جو کنانیوں میں سارپت تک ہیں، اور یروشلم کے اسیر جو سفارد میں ہیں، جنوب کے شہر میں قابض ہو جائیں گے، اور رہائی دینے والے کوہ صہیون پر چڑھیں گے، تاکہ کوہستان عیساؤ کی عدالت کریں، اور سلطنت خدا کی ہوگی۔ تو خدا کہتا ہے کہ ایک بار پھر ایسا ہوگا، یعقوب کا گھرانہ واپس آئے گا، اپنی زمین کے مختار بن جائیں گے۔ یہ جب ایک بار یعقوب کا گھرانہ واپس آ جائے گا تو خدا اور مسیح یسوع آئیں گے، اور اس کے بعد بادشاہت خدا کی ہو جائے گی۔ اور بائبل میں یہ نشان دیا گیا ہے کہ جب اسرائیل بن جائے گا تو اس کے بعد ہر مجدون کی جنگ ہوگی۔ اب یہ ہم نے حساب لگانا ہے، ہم آخر کے کس آخری وقت میں کھڑے ہیں، اور آپ اس حساب لگانے کی ادھیڑ بن میں نہ رہنا۔ میں آپ کو ایک آسان سا ایک کلیہ بتا دوں گا، نقطہ سمجھا دوں گا۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون سی مہر کھولی ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کون سا نرسنگا پھونکا گیا ہے، ہم کو اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے کون سا پیالہ انڈیلا گیا ہے۔ آپ کو کچھ سمجھنے اور جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بائبل میں لکھا ہے جب اسرائیل بن جائے گا، وہ بن گیا۔ بائبل میں لکھا ہے اس کے بعد ہر مجدون کی جنگ کی تیاری ہو جائے گی تو مسیح آ جائے گا۔ آپ بس دھیان لگائیں، کب ہر مجدون کی جنگ کے لیے فوجیں جمع ہوں گی؟ جب ہر مجدون میں بادشاہ جمع ہو جائیں گے اپنی فوجوں کے بعد، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ مسیح کی آمد ہو گئی ہے۔ تو اب آخری نشان کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہمیں ہر وقت مسیح کی آمد کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ان 5 کنواریوں کی طرح اب سستی کی کوئی گنجائش نہیں میرے عزیزوں۔ ان 5 بیوقوف کنواریوں نے تیل ساتھ نہیں لیا تھا، وہ تیل فری میں ملنے والا تھا، انہیں مول نہیں لینا تھا۔ آج روح القدس بھی آپ کو فری میں ملتا ہے۔ پاک روح جو ہے تیل کا نشان، تیل جو ہے پاک روح کا نشان ہے، یہ فری میں مل رہا ہے، لیکن کلیسیے اسی سے آنکھیں موندے ہوئے ہیں۔ کوئی پاک روح کا متلاشی نہیں ہے، کوئی پاک روح کا پیاسا نہیں ہے۔ اور یہی ان 5 کنواریوں نے کیا تھا، جبکہ تیل مفت مل رہا تھا، کیونکہ وہاں کا دستور یہ تھا کہ جب دولہا آتا تھا تو لڑکی کے گھر والے تیل دیا کرتے تھے، فری تیل دیا کرتے تھے، لیکن ان 5 کنواریوں نے وہ فری میں ملنے والا تیل نہ لیا۔ آج کلیسیا کا بھی یہ حال ہے کہ کلیسیا فری میں ملنے والے پاک روح کے لیے نہ تو بھوکی ہے، نہ پیاسی ہے، نہ ہی متلاشی ہے۔ یہ پاک روح ہے جو ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمیں آگاہی دیتا ہے، جو ہمیں تیار کرتا ہے، جو خدا کے بھیدوں کو کھولتا ہے۔ آج اسی پاک روح سے کلیسیا بے بہرا ہے۔ اور جبکہ ان 5 کنواریوں کو معلوم تھا کہ دولہا کے آنے میں دیر ہے، کس قدر لاپرواہ تھی۔ لاپرواہی کا عالم یہ تھا کہ پڑی رہیں، گھوڑے بھیج کر سوتی رہیں۔ ان کی تہذیب میں، ان کے کلچر میں یہ بات تھی کہ دولہا آنے میں دیر کر دیتا تھا۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں، ان کے کلچر میں یہ تھا، دولہا ہمیشہ دیر سے آیا کرتا تھا۔ یہ اپنی دانست میں بہت ہوشیار تھی، اس قدر ہوشیار تھی کہ ایک تو تیل نہ لیا، دوسرا انہوں نے کیا کیا آپ بتائیں؟ ہوشیاری یہ سو گئیں،
तेल भी नहीं लिया और सो भी गई। इतनी होशियार थी। कहीं ऐसे होशियार हम भी तो नहीं हैं। ये होशियारी हमें ले डूबेगी, ये होशियारी हमें मसीह के साथ जाने नहीं देगी। अब जागने का वक्त है, अब हमें बेदार होने का वक्त है। और इनकी होशियारी क्या थी? ना तेल लिया और ना ही जागी हैं। हिजकिय्याह की किताब में खुदा यहूदियों से नहीं कलाम करता, खुदा यहूदियों से नहीं बोला, गैर कौमों से उसने कलाम नहीं किया, ना ही मसीहों से उसने कलाम किया। तो हिजकिय्याह की किताब में खुदा किससे कलाम करता है, किससे खुदा बोलता है, किसको खुदा अपनी जो है बातें सुनाता है, इसको देख लेते। हिजकिय्याह की किताब 36 बाब पहली आयत, ए आदम साथ इस्राएल के पहाड़ों से नबूवत कर। किन से नबूवत कर? पहाड़ों से नबूवत कर। किसी इंसान की बात नहीं हो रही है, पहाड़ों की बात हो रही है। पहाड़ों से कलाम कर, पहाड़ों से नबूवत कर और कह, ए इस्राएल के पहाड़ों, खुदावन का कलाम सुनो। क्या सुनाना चाहता है? क्या खुदा की बानी है? वो क्या बताना चाह रहा है? खुदा पहाड़ों से हम कलाम है। नबी से कहता है इस्राएल के पहाड़ों से नबूवत कर। और तीसरी आयत में इसी बाब की 36 बाब की तीसरी आयत में कहता है इसलिए नबूवत कर और कह, खुदावन खुदा यूं फरमाता है, इस सबब से, हाँ इसी सबब से उन्होंने तुमको वैरान किया और हर तरफ तुमको निगल गए, ताकि जो कौमों में से बाकी है तुम्हारे मालिक हों और तुम्हारे हक में बकवासियों ने जुबान खोली और तुम लोगों में बदनाम हुए। ये खुदा इस्राएल के पहाड़ों से कहता है। अब इसकी 8वीं आयत को देख लेते। पर तुम इस्राएल के पहाड़ों अपनी शाखें निकालो, मेरी उम्मत इस्राएल के लिए फल लाओ, क्योंकि मैं जल्द आने वाला। ये बड़ी निशानी है। ये जो वीरान पहाड़ थे जहां कोई उगता नहीं था, मैं आदमियों को, इस्राएल के तमाम घरानों को तुम में फिर बढ़ाऊंगा और शहर आबाद होंगे और खंडर फिर तामीर किए जाएंगे। खुदा एक बार फिर 10वीं आयत में इस बात को दोहरा रहा है कि मैं इन खंडरात को आबाद करूंगा। ये उजड़े मकान आबाद हो जाएंगे। ये जो है बंजर और वीरान और उजाड़ पहाड़ जो है ये सरसब्ज और शादाब हो जाएंगे। तो अगर आप गुजरे 1900 सालों में इस्राएल को देखें तो ये उजाड़ और वीरान था। इसमें ना तो कोई रौनक थी ना खूबसूरती थी। ये सहरा था, बंजर था, कुछ उगता नहीं था। आज जो न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका, इसके बाद बड़े बड़े फ्लैट्स और अपार्टमेंट आपको बने हुए दिखाई देंगे। मैदान के ऊपर इनकी बिल्डिंग्स नहीं है, सारी बिल्डिंग्स पहाड़ों पर बनाई गई हैं। लग्जरी होटल्स आपको दिखाई देंगे, पहाड़ों पर बनी हुई दिखाई देंगे और बड़ी बड़ी जो है आपको यहाँ पर जो है पहाड़ों पर मकानात दिखाई देंगे। यरूशलेम के पहाड़ों के ऊपर आपको फलक शगाफ इमारतें दिखाई देंगी जो आसमान से बातें करती हैं। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर बनाई गई हैं इन पहाड़ों पर जो वीरान और सुनसान थे। तो हम कह सकते हैं हम आखिर के आखिर वक्त में पहुँच चुके हैं। तो खुदा कहता है मैं वापस यहूदियों को लेकर आऊंगा। और शागिर्दों ने कहा क्या था यीशु से, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही अता करेगा? यीशु ने इनको नहीं बताया इस्राएल को बादशाही कब मिलेगी, लेकिन पाक रूह हमें बताता है कब मिलेगी। उनको मिल गई है 1947 में। कब आएगा यीशु? क्योंकि पहाड़ वीरान पहाड़ सरसब्ज और शैदाब हो गए हैं। कब यीशु आएगा हमें पता है, पाक रूह ने हमें कलाम के जरिए बता दिया है कि इन वीरान पहाड़ों पर आलीशान बिल्डिंग्स बन जाएंगी। कब आएंगी? वो तिल अबीब जो वीरान और सुनसान था अब दुनिया का दूसरा हाईटेक शहर बन चुका है। ये हम जानते हैं, ये हमें पाक रूह ने बताया है। तो
तो 1900 सालों की लंबी मसाफत के बाद खुदा ने इसराइल को वापस मुल्क दिया और हुकूमत भी दी। यरूशलेम का अख्तियार यहूदियों के हाथ में आ गया। अमेरिका के सदर ट्रंप ने यरूशलेम इसराइल के इख्तियार में दे दिया और यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी का क़याम हुआ। अमेरिका की एम्बेसी यरूशलेम में है और इसके बाद हर मजदून की जंग होगी और इसके थाने पर आज मैं और आप और हमारे बच्चे खड़े हैं। और आज का ये रूस और यूक्रेन की जंग जो चल रही है, हिजकिय्याह की किताब उसका 36 बाब, 37 बाब और अब हम इसके 38 बाब में आते हैं, जहाँ पर रूस इसराइल पर हमला करने के लिए आ जाएगा। 38 बाब में गालबन पिछले महीनों में शायद आपकी नज़रों से ये खबर गुजरी हो कि रूस की अफवाज जो सीरिया के अंदर हैं, इन्होंने इसराइल ने जब सीरिया पर हमला किया तो पहली बार रूस ने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इसराइल के फाइटर्स जहाज़ों पर हमला कर दिया था, पहली बार। और ये इसी साल पिछले महीनों की बात है। हिजकिय्याह 38 बाब में लिखा है कि रूस शमाल की जानिब से इसराइल पर हमला करेगा। यरूशलेम के शमाल में सीरिया है और सीरिया से इसने जो है S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ज़रिए इसराइल के फाइटर्स पर हमला किया था। तो इसका मतलब है कि सारे का सारा प्लेटफॉर्म स्टेज जो है हर मजदून की जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के जंग जो है ये कुछ भी नहीं है, हर मजदून की जंग का ये पेशखैमा है जिसके थाने पर आज मैं और आप और हमारे बच्चे खड़े हैं। खुदा कहता है जिस दिन रूस इसराइल पर हमला करेगा तो इस दिन खुदा मुल्क मुल्क के सामने अपने आप को जाहिर करेगा और बताएगा कि आसमान पर और ज़मीन पर सिर्फ मैं ही खुदा हूँ। खुदा कहता है हज़ारों साल पहले तो सिर्फ 2 मुल्कों ने मेरा जलाल देखा था, इसराइल और मिस्र ने मेरा जलाल देखा था बहरे कुलज़म पर, जब मैंने बहरे कुलज़म के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया था। लेकिन अब मैं अपना जलाल मुल्क मुल्क के लोगों पर जाहिर करूंगा। हिजकिय्याह की किताब 38 बाब को इन बच्चों को मना करें 19 से 23 आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने अपनी गैरत और आतिश कहर में फरमाया कि यकीनन इस रोज़ इसराइल की सरजमीन में सख्त ज़ल्ज़ला आएगा, यहाँ तक कि समुंदर की मछलियाँ, आसमान के परिंदे, मैदान के चरिंदे, सब कीड़े मकोड़े जो ज़मीन पर रेंगते हैं, तमाम इंसान जो रुए ज़मीन पर हैं, मेरे हुज़ूर थरथराएंगे और पहाड़ गिर पड़ेंगे और करारे बैठ जाएंगे और हर एक दीवार ज़मीन पर गिरेगी और मैं अपने सब पहाड़ों से इस पर तलवार तलब करूँगा, खुदावंद फरमाता है। और हर एक इंसान की तलवार इसके भाई पर चलेगी और मैं वबा भेजकर और खून रेजी करके इसे सजा दूंगा, इस पर और इसके लश्करों पर और इन बहुत से लोगों पर जो इसके साथ हैं शिद्दत का मींह और बड़े बड़े ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा, अपनी बुजुर्गी और तस्दीक कराऊंगा और बहुत सी कौमों की नज़र में मशहूर हो जाऊंगा और वो जानेंगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। खुदा इस तरह अपने आप को रिवील करेगा, अपने जलाल को मुल्कों में जाहिर करेगा। पहले उसने अपना जलाल सिर्फ 2 मुल्कों पर जाहिर किया था, अब वो मुल्क मुल्क पर अपने जलाल को जाहिर करेगा। तो अक्सर ये कहा जाता है कि खुदा पुराने ज़माने में काम करता था पर आज नहीं करता है, इसने मेरे कुलज़म को 2 टुकड़े किया पर आज नहीं करता है। अगर ऐसी शिकायत आपके मन में है, किसी के दिल में है, तो कुछ दिन इंतज़ार करें, कुछ देर और ठहर जाए, फिर आप खुद देखेंगे जब रूस ने हमला कर दिया और मेरे कुलज़म का प्रोग्राम जो है वो फिर आपको छोटा दिखाई देगा। फिर आप एक बड़े जलाल को देखेंगे खुदा के। ये नज़ारा एक मुल्क नहीं देखेगा बल्कि मुल्क मुल्क के लोग देखेंगे। और आज हम बिल्कुल आखिर के आखिर में खड़े हैं। तो हिजकिय्याह 38 बाब 39 बाब के बाद फिर 40 और फिर 48 बाब में खुदा हैकल के बारे में बताता है। आज लोग शोर डालते हैं कि तीसरी हैकल नहीं बनेगी, लेकिन बाइबल कहती है तीसरी हैकल बनेगी। और 48 बाब में 48 बाब में भी इसका जिक्र है।
खुदा की बादशाही आ जाएगी, खुदा का तख्त इस ज़मीन पर कायम हो जाएगा। हिजकियेल की किताब में वो सारा टाइम फ्रेम बताया गया है। इसराइल का बनना, बादशाही का कायम होना हो चुका है। यही तो शागिर्दों ने यीशु से पूछा था, कब कायम होगी? कि उस वक्त, कि इसी वक्त तो इसराइल की बादशाही कायम करेगा। ये शागिर्दों का सवाल था। ये पेशनगोई 1948 में पूरी होगी। ये मेरे अजीज़ों, हम कहाँ पर खड़े हैं? क्या आज हम अपने गुनाहों और धक्यानुस ख्यालात में फंसे हैं? 1948 में काविशें शुरू हुई इसराइल की, और 1948 में इसराइल मार्ज़ वजूद में आ गया था। लोग कहते हैं कि हर पादरी एक ही पैगाम देता है, तौबा तौबा तौबा, तौबा के बारे में कहता है। आखिर हम कितनी बार तौबा करें? हर मीटिंग में, हर इबादत में तौबा का ही कहा जाता है। अब हमको तौबा की ज़रूरत नहीं है, अब हम फरिश्ते बन गए हैं। अब जबकि हम फरिश्ते बन गए हैं तो फिर हमें घर में बैठे रहना चाहिए। यीशु मसीह आए और आप सीधे आसमान पर नूर की तरह उठा लिए जाए। यीशु मसीह आए तो आपके पर निकल आए अपने आप, और उड़ते हुए जो है आप आसमान पर पहुंच जाए। अगर आप इन ख्यालों में गुम हैं और ये तस्वीर आपने ख्यालों में बना ली है, तो मेरे अजीज़ों, आपको होश में आने की ज़रूरत है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ 2 हवाले आपके सामने पेश करूँगा, और इन हवालों के बाद मैं कलाम को ख़त्म करूँगा। अगर कुछ नहीं कहूँ और फिर कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि फ़ैसला आपको खुद करना पड़ेगा। पहला हवाला तीतस की किताब 3 बाब 3 आयत, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले, रंग बरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे, बदखाई हसद में ज़िंदगी गुजारते थे, नफ़रत के कायल थे, आपस में कीना रखते थे। तो यहाँ पर रसूल हमारा ध्यान इस तरफ लगाता है कि जब हमारी खसलत ऐसी थी, जब हमने यीशु मसीह को नजात दहिंदा के तौर पर कबूल नहीं किया था, इस वक्त हमारी खसलत इस तरह की हुई थी। लेकिन आगे लिखा है कि खुदा ने हमको बदल दिया है, पापियों को पापों में से निकाल दिया है। खुदा ने हमें गुनाहों से निकाल कर पाकीज़गी में खड़ा कर दिया है। खुदा ने हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। अब हम बदल चुके हैं। आमीन। और जिनको नजात मिल गई है, मेरे अजीज़ों, वो इस कैटेगरी में नहीं आते। वो नहीं कहते कि हम फरिश्ते बन गए हैं, वो नहीं कहते कि हमारे पर निकल आएंगे, हम उड़ जाएंगे, बल्कि वो जागते और दुआ करते रहते हैं, वो रिफाकत में बंधे रहते हैं। तो अगर जो निजात पा चुके हैं, उनके लिए बड़ी होश से सुनने की बात है, जो ये कहते हैं कि हम निजात पा चुके हैं। अगर वो फिर से बुरे काम करते हैं तो इनके लिए ज़रूरी है कि वो जाग जाएं और अपने आप को देखें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। निजात पाने के बाद भी अगर गुनाह की ख्वाहिश अंदर है तो ये ख़तरे की घड़ी, और ये ख़तरे का अलार्म है जो बज रहा है। और इसको जानते हुए, सुनते हुए आप देखें कि आप कहाँ पर खड़े हैं, वगरना देर हो जाएगी। फिर आप भी चला कर उन 5 कवारियों की तरह कहेंगे हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे, तो फिर आपकी कोई सुनवाई ना होगी। आइए अपने सर को झुकाएं, दुआ करें, खुदा का शुक्र करें इस कलाम के लिए जो खुदा ने मेरे और आपके साथ किया। सब दुआ करें।